ہستی کو فاش کرتی ہے، رحمت مصطفیٰ خدا کی قسم ہم عاصیوں کو تلاش کرتی ہے۔ نعرہ بلند کیجئے۔ میں اپنے وان سے خوبصورت ثنا خاں، ملک پاکستان کا خوبصورت حوالہ، بے شمار سٹیجز پر اللہ رب العزت کی ثنا، سرکار کی ثنا بیان کرتے دکھلائی دیتے ہیں۔ میری مراد درباری نعت خان محمد یار نقشبندی، آپ تشریف لائیں آستانہ عالیہ حسینیہ شریف کا شجرہ پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ مائک پہ آ جائیں نعرہ بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر۔ انجنی میرے ویر زور لا کے سینے دا زور لا کے بول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ سیر ساؤنڈ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک سیر ساؤنڈ والوں کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ الجاوید موویز خاص آپ کا تعاون ہے مووی میں، اللہ رب العزت آپ کے اس کاروبار کو سلامت رکھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ شریف پیش کیا جائے گا۔ تمامی احباب اور یاران طریقت اپنے شیخ کامل کا تصور رکھ کے آنکھیں بند کر کے اگر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ کے سماعت فرمائیں۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، سونیا در پہ تیرے جو آئے گا، جولیاں بھرتا جائے گا، کیونکہ جود و صفا ہے تیرا عام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لکھا بخش اپنے تو سونے محبوب کا، ارادہ یہی ہے تیرے یعقوب کا، سنور جائے دنیا و عقبیٰ کے کام، تجھ پر درود یا سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو محبوب میرا محبوبہ، تے مینوں تیریاں تانگاں، روون نال میرا ورتارا، دور سنی دیاں بانگاں، روون نال میرا ورتارا، دور سنی دیاں بانگاں، آ چڑیاں میرے سر ماہی، بحر غماں دیاں کانگاں،
کی جانن یعقوب پر آئے اے درد ہجر دیاں سانگاں یار سجن دی پاک زمین قدم رکھی شرماوی قدم قدم تے دل دے سجدے ادبوں کردا جائیں رحم فرما اس غزا پر اے خدائے ذوالجلال ذات اپنے کبریا اس میں اللہ کے واسطے بخش جو مانگوں عطا کر دل کے سب مقصد میرے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق و سلیمان قاسم و جعفر امام مرتضی شاہ علی شمس الہدا کے واسطے سید امام شاہ حسن حضرت امام شاہ حسین شاہ زین العابدین طالب رضا کے واسطے سید امام شاہ باقر کی طفیل ذوالکرام کر کرم جعفر امام رہنما کے واسطے بایزید و ابوالحسن منصور خواجہ کی طفیل کر فضل بو علی یوسف مقتدا کے واسطے عبد خالق بھی محمد عارف محمود شیخ سرور عزیزان علی سینہ صفا کے واسطے بو علی رامی تنی بابا سماسی با سخا حضرت میر کلال با عطا کے واسطے معجد طریقے نقش بند یعنی بہاؤدین شاہ شیخ علاؤدین میرے اولیاء کے واسطے خواجہ یعقوب عبید اللہ کے صدقے بخش دے بھی محمد زاہد تارک ہوا کے واسطے نیز درویش محمد خواجہ مکنگی محمد حضرت محمد باقی باللہ خوش ادا کے واسطے الف ثانی کے مجدد دین نبوی کے امام خواجہ احمد یعنی شاہ اولیاء کے واسطے خواجہ معصوم حجت اللہ حضرت خواجہ زبیر بھی محمد اشرف اپنے آشنا کے واسطے شاہ جمال اللہ عیسیٰ خواجہ فیض اللہ پیر خواجہ نور محمد با وفا کے واسطے شیخ بابا فقیر محمد حضرت خواجہ احمد نبی حضرت خواجہ نامدار ہادی ہدا کے واسطے از برائے شاہ چنن اولیاء میں شمار بھی محمد امین شاہ ماہ ضیاء کے واسطے ناظر انوار طریقت راہ دین کے پیشوا شیخ فضل الرحمن یعنی پیر ماں کے واسطے خاتمہ میرا الایمان فرمانا اے خدا نفس و شیطان سے بچانا شیخ ماں کے واسطے
سوز عشق اپنے سے یا رب سینہ میرا دے جلا محمد یعقوب ہے بدبری سینہ صفا کے واسطے یا الہی ہو دور اندھیرے دل کے محمد مصطفیٰ کے نور سے درویش غلام حسین عاشق مصطفیٰ کے واسطے رحم فرما اس گدا پر اے خدائے ذوالجلال ذات اپنی کبریا اس میں اللہ کے واسطے بخش جو مانگوں عطا کر دل کے سب مقصد میرے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے سبحان اللہ ہر بندہ کہہ دے سبحان اللہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے سردار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف گنا تکتا رہوں خالق تیرے تکتا رہوں خالق تیرے سردار کا چہرہ اور پوچھا جو کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے کہا بس یار کا چہرہ میں ملتمس ہوں قصیدہ برد شریف کے لیے حافظ محمد دانش سے آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف آستانہ عالیہ حسینیہ شریف مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذي الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خالقي يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ. ہر بندہ کہہ دے سبحان اللہ. قاری صاحب موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر ان زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے. تب یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ مولا جب بھی محفل میں تیرے محبوب کا نام آیا میں نے بلند ہو کر سبحان اللہ کہا. نعرے کا جواب دینا ہے. ذوق سے میں ملتمس ہوں اپنے وان سے حافظ محمد شہباز سے آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کرے. بس نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، آستانہ عالیہ حسینیہ شریف. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام من لا نبی بعد والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا اے ناصر بس وہی میری زندگانی ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات کہنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک دین کا طالب علم تھا، وہ ایسے گلی میں جا رہا ہے، ایک دکان دیکھتا ہے، اس دکان والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے دین کی بات سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا؟ وہ دکان والا سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا دین کی بات اپنے پاس رکھ، مجھے پیسے دے، جو تجھے چاہیے میں دے دوں گا۔ وہ بچہ چلا جاتا ہے، جا کر اپنے استاد سے کہتا ہے سر جی آپ تو کہتے ہیں کہ دین کی بڑی قیمت ہے، سارا ماجرا سنایا، میں ایسے دکان پر گیا، اس نے کہا اپنے دین کی بات اپنے پاس رکھو، مجھے پیسے دو میں تجھے چیز دے دوں گا۔ سارا جب ماجرا سنایا، استاد سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ ایک قیمتی موتی ہے، یہ لے جاؤ، جا کر اس کی قیمت پتہ کر کے آؤ۔ بیٹا وہ سامنے سبزی منڈی ہے، وہاں جا کر اس قیمتی موتی کی قیمت پتہ کرو۔ وہ بچہ جاتا ہے سبزی منڈی میں، اس کی قیمت پتہ کرتا ہے، جب اس کی قیمت پتہ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ فروٹ ہے، ایک دو لے جاؤ، یہ قیمتی موتی مجھے دے دو، یہ خوبصورت ہے، بچے اس سے کھیلیں گے۔ وہ بچہ مایوس ہو کر آتا ہے، سر جی اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر استاد کہتے ہیں وہی سٹور پہ جاؤ، اس کی قیمت پتہ کر کے آؤ۔ وہ بچہ پھر جاتا ہے، وہی ماجرا آ کے سناتا ہے، سر جی اس ہیرے کی، اس موتی کی قیمت تو نہیں ہے۔ پھر استاد نے کہا بیٹا وہاں سنیارے کی دکان ہے، وہاں جاؤ، اس کی قیمت پتہ کر کے آؤ۔ اب بچہ سنیارے کی دکان پر جاتا ہے، وہ قیمتی موتی کی قیمت پتہ کرتا ہے، سنیارہ کہتا ہے اس کی تو بڑی قیمت ہے، میں اس موتی کی، اس کی ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکا، اگر میں اپنی ساری دکان بھی تجھے دے دوں تو بھی اس ہیرے کی قیمت پوری نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ بچہ خوش ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، استاد کے پاس آتا ہے، سر جی اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ استاد کہتے ہیں اب بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں ہوتی ہے بیٹا، اسی طرح دین کی قیمت بھی اللہ کی منڈی میں ہے، یہ دنیا والے کیا جانے دین کی قیمت کو، یہ دنیا والے دین کی قیمت کو کیا جانے۔ یہ میں نے بات تمہید کے طور پر کر دی، آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو ہم لائٹیں لگاتے ہیں،
स्टेज सजाते हैं, दरबार सजाते हैं, चिराग जलाते हैं। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद अपने हाथों से लाइटें जलाएगा, चिराग जलाएगा, स्टेज सजाएगा और फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों जाओ इनके लिए स्टेज सजाओ, सेज सजाओ, लाइटें लगाओ। जब बन जाएंगी तो खुद अपने दस्ते शफ़क़त से उन्हें उठाकर स्टेज पर बिठाएगा, उन्हें उठाकर स्टेज पर बिठाएगा। और जब बन जाएंगी, स्टेज पर बिठा दिया जाएगा, तो अपने नूर की तजल्लियों से उनकी महफिल सजाएगा। तो बताइए क्या हम उनके उर्सों पर महफिलें नहीं सजा सकते? अरे हमें कहने वालों सुन लो, ये हम खुद से नहीं कर रहे, बल्कि ये मौला की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मौला तो खुद अपने हाथों से लाइटें लगाता है, अपने नूर की तजल्लियों से दरबार को सजाता है, चिराग जलाता है। तो हम तो उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। जाओ जाकर किताबें खोलो, अगर ये हदीस से ना मिले तो मेरी गर्दन हाजिर है, अगर मिल जाए तो इनका दामन पकड़ ले, अगर मिल जाए इनसे मोहब्बत करें, इनकी गुलामी करें, इनसे मोहब्बत करें। अब इसी बात पर हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस मुत्तफक अलैह हदीस बयान करूंगा। हदीस नंबर 3037 में फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, मौला को जिससे मोहब्बत हो जाती है, हजरात गिरामी कदर, मौला को जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिस बंदे से मोहब्बत हो जाती है, जिब्राइल अमीन को बुलाते हैं, ऐ जिब्राइल अमीन तू फला बंदे को जानता है जिसका डेरा नबे अमल में है? जी मौला जानता हूँ, उसका नाम गुलाम रसूल है, सूफी गुलाम रसूल है। जी मौला जानता हूँ। क्या बात है मौला, मौला फरमाता है उससे मोहब्बत कर, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। और जमीन पे पहले कोने से लेकर आखिरी कोने तक, पहले आसमां से लेकर सातवें आसमां तक मेरे महबूब के नाम के ढंके बजा दे और बता दे सबको कि मौला को सूफी गुलाम हुसैन से मोहब्बत हो गई है। माशाल्लाह। ये है औलिया कराम की शान। क्या फरमाते हैं कि मुझे सूफी गुलाम हुसैन से मोहब्बत हो गई है। अरे अल्लाह औलिया कराम से मोहब्बत करें, प्यार करें। अगर कोई मकाम व मर्तबा चाहते हो, हम तो ये दरबार जो कहते हैं कि दरबारों पर उर्स नहीं मनाना चाहिए, लाइटें नहीं लगाना चाहिए। अरे अल्लाह ताला का हुक्म है, नमाज अल्लाह ताला का हुक्म है, रोज़ा अल्लाह ताला का हुक्म है, ज़कात अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन हुजूर पाक पर दरूद पढ़ना और औलिया कराम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है। उन्हें बता दो कि हम अल्लाह ताला की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हमें रोकने वालों सुन लो, हम तो मौला की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा पढ़ना मुख्तसर से टाइम में, मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अब मुख्तसर सी हाज़री 4 से 5 मिनट की कारी शमसुद्दीन साहब, मैं मुल्तमिस हूँ आपसे तशरीफ़ लाएँ और सूफ़ी दुर्वेश गुलाम हुसैन आपका ये सेहरा बयान करेंगे। मोहब्बत से हर बंदा फरमा दे सुभान अल्लाह कि वो जिसने दरे शाह पे गुदड़ी बिछा दी,
جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی پھر سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی پھر نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ضرور کہہ سکتا ہے سبحان اللہ نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان احباب دعا اللہ پاک میری چند منٹ دی حاضر اللہ دے ولی دی دربار تے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے فعلو سارے درجات والے درجات بلند فرماوے درود پاک ذوق نال شوق نال محبت نال میرا کچھ سریکی بیل دے انشاءاللہ تو کو سمجھ آسی درود پاک ذوق شوق نال محبت نال باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جڈا تیر کمانو نکل ونجے او کو کامل پیر والا سنگ دے جتا شیخ کریم چا نظر کرے سکے لکڑے کو پھل لا سنگ دے 12 سال دے بڑھے ہوئے بھیڑے کو سڑ مار کے غوث ترا سنگ دے اوے پیر دا موصل پیر کھڑل او من قطرے تے سیر بنا سنگ دے محبوباں تے نکتا چنے جڑا کرن تو باز نہیں آدھا اصل منافق سمجھے سنو اے میں جھوٹا پیار جتاندہ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندہ آزم جتھا دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آدھا آزم جتھا دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آدھا آئے راجہ حسن دی نگری دا دیدار کرا سادہ حاج تھیوے پابر کے میم دے محبوبہ ہاتھ پیر چما سادہ حاج تھیوے تیری صورت پا کدی حد کوئی نہیں ذرا پردہ چا سادہ حاج تھیوے ناشاد نصیب کو بھاگ لگل سادے بھیڑے آ سادہ حاج تھیوے ناشاد نصیب کو بھاگ لگل سادے بھیڑے آ سادہ حاج تھیوے 1 روپئی آمد مصطفیٰ دے لیٹا ابراہیم خلیل کو راتے ہن دست دراز دعا کیتے کھڑے آکن بھیج نبی سہ کو تو اپنے صفت سنا کیتے بالآخر اجڑی دھرتی کو سرکار مزین آکیتے اندہ کیوں ناز فر ملاد منہو جہندہ خود میلاد خدا کہتا ہے بے مثل جندی تشریف ہوئے رب آیا نہیں جا جمنا سپاک محمد دا جا کل کونین تے جایا نہیں اکبرنا مازاغ دلا ہاتھ تہل جبال کو لایا نہیں وے نور ناکھوں زفروں کو جندہ جسم تا پرسایا نہیں وے نور ناکھوں زفروں کو جندہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مختصر جائیں 2-4 مصرے آپ دے شان دے اے پیر غلام حسین کرم کا معاملہ کہہ دو سبحان اللہ
پیر غلام حسین کرم کماونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا پیر غلام حسین کرم کماونا پیر غلام حسین کرم کماونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا صابری خزانے وچوں فیض سونا منگو دے صابری خزانے وچوں فیض سونا منگو دے سنگیاں نو بھاگ لگے رلے تیرے سنگ دے سنگیاں نو بھاگ لگے رلے تیرے سنگ دے صدقے علی دے سونا خالی نہ ولاونا صدقے علی دے سونا خالی نہ ولاونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا پیر غلام حسین کرم کماونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا پیر محمد یار رنگ واوا لال دے پیر محمد یار رنگ واوا لال دے صوفیاں دے پیر ساڈے دکھڑے مٹا دتے صوفیاں دے پیر بھائیو صوفیاں دے پیر ساڈے دکھڑے مٹا دتے مسیح ستانا پیرا بیڑی بنے لاونا مسیح ستانا پیرا بیڑی بنے لاونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا پیر غلام حسین کرم کماونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا پیر احمد یار سونے جیتا و کمال ہے پیر احمد یار آستانہ حسینیہ شریف زندہ باد آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف پیر احمد یار سونے جیتا و کمال ہے پیر احمد یار سونے جیتا و کمال ہے جڑا بھی مرید دیکھو وہ خوشحال ہے جڑا بھی مرید دیکھو جڑا بھی مرید دیکھو وہ خوشحال ہے اللہ اللہ واسطے ہے غور فرماونا اللہ اللہ واسطے ہے غور فرماونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا آخری مصرع پیر غلام حسین دا جڑا بھی مرید ہے پیر غلام حسین دا جڑا بھی مرید ہے سچے پکے عاشقاں دی ہر ویلے عید ہے سچے پکے عاشقاں دی ہر ویلے عید ہے سکھ دے دل ساڈی خواباں وچ آونا مستا موالیاں نو خیر جھولی پاونا جزاک اللہ یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نم حسین کا ہے یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے قبلہ سٹیج پر موجود ہستیاں میں خاص آپ کی توجہ چاہتا ہوں ایک سکھ ہیں سردار پنچی سکھ آپ شاعر بھی گزرے ہیں اور حضرت امام حسین آپ کی شان پر صرف مسلم شعراء نے نہیں لکھا بلکہ سکھوں نے بھی لکھا ہے سردار پنچی سکھ آپ کا جوان بیٹا ہے تقریباً 23 یا 24 سال عمر ہے وہ وفات پا گیا اب پورے گھر میں غم کا ایک سما ہے ہر بندہ غم زدہ بیٹھا ہے اب چار پائی کی ایک نکر کو ایسے پکڑے بیٹھے ہیں جناب پنچی سکھ صاحب کسی نے پوچھا پنچی تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن تو خوش بیٹھا ہے رو کیوں نہیں رہا پھر جو پنچی نے جواب دیا وہ کمال دیا آپ نے پنچی نے لکھ دیا کہ یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نام حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے اور اب پنچی کا شعر دیکھیے گا یہ جو میں تو مصرے پڑھ رہا ہوں یہ سردار پنچی سکھ کے کہ بیٹے کا غم تو صحیح مگر پنچی نہ رو بیٹے کا غم تو صحیح مگر پنچی نہ رو آنسو یہ تیرے پاس امانت حسین کی آنسو ہے تیرے پاس امانت حسین کی میں ملتمس ہوں خطیب پاکستان فخر سنت قاری محمد قاری منظور احمد باروی صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، آستانہ عالیہ حسینیہ شریف، الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وعمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی گجرے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام اور سامعین حضرات، آج آپ حضرت پیر صوفی غلام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تقریب پر موجود ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بزرگ اور اس کا عرس ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک شان ملتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر کے اللہ کی طرف اپنی ساری توجہ کی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، اور لوگ نعرہ تکبیر، اس کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے باد صبا کیا ہے یہ بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، دیوانے دلوں کو بچھانے والے ہیں. ہم نقیبوں کے سروں کا تاج استاد محترم شہنشاہ نکابت فخر نکابت شہر لیا کی ایک خوبصورت آواز، شہر لیا کی پہچان، نقیب محفل سفیر اسلام محمد عثمان طاہر چشتی آپ تشریف لائے. میں حضور قبلہ عالم کو خیر مقدم پیش کرتا ہوں، میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. میں ویسے انہاں دے انتظار چی سیگا کیونکہ انہاں دا میرا جوڑ تقریر دے وچ ہوندا ہے ہر سال ہی. میں کہندا سی چلو پہلا ہی آ جاندے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بزرگ جو ہے ان کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کو ترک کر کے اللہ کی طرف زیادہ توجہ دی ہوتی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم احباب جو ہے وہ دین کو ترک کر کے ساری توجہ دنیا کی طرف دے رکھتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہمیں اس پر ذرا
سوچنا بھی ہے، فکر بھی کرنی ہے، اور عرس منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ اس درویش کی، اس بزرگ کی تعلیمات لوگوں کو بتائی جائے، تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور عمل کر کے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اور اگر جب تک یہ دنیا میں ہوتے ہیں تب ان کی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، پھر ان کو یہ درس دیتے ہیں نماز کا، روزے کا، ذکر کا، فکر کا، اخلاقیات کا۔ اور جب کوئی بندہ ان کی تعلیم حاصل کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے، ان کی کچہری میں بیٹھ کے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمیں آنے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات دیکھیں۔ اسلام کیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی کچہری میں موجود ہیں۔ ایک بزرگ آیا، اس کے بالوں پر، چہرے پر آثار ایسے نظر آ رہے تھے کہ کہیں یہ بڑا دور سے چل کر آیا ہے۔ کوئی مسافر آئے، گرد و غبار بھی چہرے پہ ہوتی ہے، بال بھی اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اس طرح بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھٹنے مبارک اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کے یہ سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، طاقت ہو تو حج کرنا، ضرورت پڑ جائے تو جہاد فی سبیل اللہ اس میں شامل۔ پھر اسی طرح ایمان کے متعلق سوال ہوا کہ اللہ کو ایک ماننا، رسالت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو، یوم آخرت کو۔ تو جب یہ تعلیم صحابہ کرام تک پہنچ گئی تو بزرگ غائب ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جبرائیل تھے جو آپ کو اسلام اور ایمان سکھانے آئے تھے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ جبرائیل کیا ہے؟ نور ہے، محض نور ہے، محض نور، اس میں بشریت کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کس کی شکل میں آ رہے ہیں؟ انسان کی شکل۔ اب جبرائیل علیہ السلام نور سے بشر بن جائیں تو کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ اور یہ جو ایک رٹ لگائی جاتی ہے کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہتے ہو، وہ بشر تھے، تو بشریت اور نورانیت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام میں تو دونوں اکٹھی تھے، جبرائیل علیہ السلام نور بھی تھے اس وقت، بشر بھی تھے۔ تو اگر جبرائیل علیہ السلام محض نور ہو کے بشر ہو سکتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ بتقاضۂ بشریت بشروں سے افضل ہے اور بتقاضۂ نورانیت نوروں سے افضل ہے۔ اور آپ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور عورت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی ماں۔
بچے نے اپنی ہوش سنبھالنے تک، بولنے تک اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور ماں جو اسے سکھا دے وہ سیکھ لیتا ہے۔ اگر ہم سب مل کر یہ عہد کر لیں کہ یہی اسلام جو جبرائیل علیہ السلام سکھا کر گئے تھے صحابہ کرام کو، اگر اسی اسلام کی یہ جو بنیادیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہم بھی سیکھ لیں اور یہ مائیں بھی سیکھ لیں، تو بچہ پیدائش کے بعد وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، اسے ماں، باپ، بھائی، بہن، رشتہ داریاں، چچا، نانے، تائے، یہ سارا کچھ کون سکھاتا ہے؟ والدین سکھاتے ہیں۔ اور اگر اس درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پر آ کر اور یہ ہم سبق لے کر جائیں کہ یہی اسلام جو جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا اور یہی اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی اسلام کو ہم سیکھ لیں اور اسی اسلام کو ہم بچے کو سکھائیں، جیسے باپ کا سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، ماں سکھاتی ہے، چچے کا سکھاتی، بھائی کا سکھاتی، رشتہ داروں کا سکھاتی، گلی محلے کے جو بھی ہیں ان کا سکھاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، باقی چیزوں کے نام سکھاتی ہے۔ اگر اسی بچے کی پرورش میں یہی ماں سجدے سکھا دے اور یہی ماں جو ہے وہ اس کا نماز کا عادی بنا دے، روزے کا سکھا دے، نعرہ تکبیر اور اس نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حسینیہ شریف، ماشاءاللہ پیر طریقت درویش صاحبزادہ محمد یار نقشبندی لاہور سے آپ میرے سٹیج کا حسن بن رہے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، میں حضور قبلہ عالم کا خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ اور یہی چیزیں والد بھی اپنے بچے کو اسلام کی یہی بیسک چیزیں سکھا دے۔ اور اسلام کے ستون کیا ہے؟ نماز ہے، الصلاۃ وعماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ چیزیں کون بتائے گا؟ یہ چیزیں کون اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کرے گا؟ ہم وہ چیزیں زیادہ شوق سے سیکھتے ہیں جن کا تعلق جو ہے مستحبات سے ہوتا ہے، نوافل سے ہوتا ہے، اور جو فرض عین ہے، جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اس کی قدر ہماری نظروں میں اتنی ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو اور کسی کا ذوق بن جائے کہ وہ قوالی سن رہا ہے تو اس کو اتنی حیا نہیں ہے کہ نماز ہو رہی ہے، نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے چشتی ذوق میں بیٹھا ہوگا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھے گا، دوسرا نماز کا حیا نہیں کرے گا۔ اور اگر یہی مائیں، یہی والدین نماز کے فرائض، نماز کی شرائطیں، نماز کے واجبات، سجدہ صاحب کب ہوتا ہے یہ سیکھیں، اور یہ جس طرح وہ ایک دن میں ایک سبق اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اسی طرح وہ ایک دن میں ایک سبق یہ دے دے جب بچہ ہوش سنبھال رہا ہوتا ہے کہ بیٹا نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنا، وجود کو پاک کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا یہ شرط ہے، اور 5-10 دن اس کو سنے، اور پھر 5-10 دن کے بعد کہے بیٹا نماز کے لیے وقت شرط ہے، جو بھی نماز ہوگی وہ جو وقت ہوگا نماز کا، جب وقت آئے گا تو نماز فرض ہو جائے گی۔
پھر تیسرا سکھائے، چوتھا سکھائے، پانچواں سکھائے، چھٹا سکھائے، ساتواں سکھائے، شرائط سیکھی گئی۔ بیٹا اب فرائض سنو، اب واجبات سنو، یہی پہلی گود ہے نا تعلیم حاصل کرنے کی، اور یہی ہماری جو محفلیں ہیں نا والدین کی، جس سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم سیکھیں گے تو بچوں کو سکھائیں گے۔ جب ہم اپنی نماز کی شرائط سے آ رہی ہیں، واجبات سے آ رہی ہیں، فرائض سے آ رہی ہیں، مجھے بتاؤ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ حادثاتی طور پر ہم نے مسجد میں بھیج دیے، علامہ صاحب کے قدموں میں بھیج دیے، انہوں نے 6 مہینے سکھا بھی دیا، اور پھر وہی ماحول ہمارے گھروں میں جو ہے وہ وہی بچے کو ملے گا کہ نہ ہم نماز ادا کریں گے، نہ ہمیں شرائط کا پتہ ہوگا، نہ ہم فرائض کا پتہ ہوگا، نہ واجبات کا پتہ ہوگا، نہ بچہ ہم سیکھے گا۔ مجھے بتاؤ بچہ پروان تو چڑھ جائے گا اور وہ MA BA تو کر جائے گا، وہ جو ہے وہ ڈگریاں تو حاصل کر لے گا، وہ ذریعہ معاش کا ماہر تو ہو جائے گا، ذمہ داری کا ماہر تو ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ نہ نماز کا ماہر ہوگا، نہ نماز کی شرائط کا ماہر ہوگا، نہ نماز کے واجبات کا ماہر ہوگا، نہ نماز کے فرائض کا ماہر ہوگا، نہ نماز قضا ہونے پر جو اسے دکھ ہوگا نہ اس کا ماہر ہوگا۔ وہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، جو صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا کر ہمیں دیا ہے، جو میرے محبوب نے وادی طائف میں پتھر کھا کے اپنی پنڈلیوں پر خون بہا کے، یہی اسلام تھا، یہی نماز تھی، یہی روزہ تھا، یہی ایمان تھا، یہی اسلام تھا، جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، حسنین کا خون ہے، صحابہ کا خون ہے، اولیاء کا خون ہے، ان کی تعلیم ہے۔ یہی اسلام ہے جس کو آج ہم اپنی جوانی کے اندر نیست نابود کر رہے ہیں۔ یہی اسلام ہے جس کی بیڑا غرق جو ہے ہماری زبانیں کر رہی ہے، ہماری جوانیاں کر رہی ہے، ہمارے گھر کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہماری عورتیں کر رہے ہیں۔ اگر انسان کو ذرا بھی اس درویش کی تعلیم کی فکر ہوتی، شدہ درویش اس طرح نہیں بنا کہ ذریعہ معاش کا ماہر تھا، یہ اس لیے درویش نہیں بنا کہ یہ وزیر تھا، یہ اس لیے درویش نہیں بنا کہ یہ بہت بڑا عالی عہدیدار تھا، یہ اس لیے درویش بنا ہے تہجد کے وقت لوگ مصلی پہ دیکھتے ہیں، عشاء کے وقت مصلی پہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اس لیے بنتے ہیں، یہ لوگ عظیم ہوتے ہیں، اس لیے عظیم نہیں ہوتے کہ ان کو ذریعہ معاش بڑا آتا ہے، یہ بہت بڑے جو ہیں وہ اکاؤنٹ چارٹر، وہ کسی بینک کے ملازم ہوتے ہیں یا کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، نہیں، یہ اس لیے عظیم ہوتے ہیں کہ یہ ذریعہ معاش کو دنیا کو ٹھوکر دیتے ہیں، اور جب صبح سردی کا وقت ہوتا ہے اور برف پڑ رہی ہوتی ہے، لوگوں کو نیند پیاری ہوتی ہے، ان کو اس وقت عبادت پیاری ہوتی ہے۔ اور یہ کون ان کی تعلیم بتائے گا؟ کب ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کریں گے؟ کب ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے؟ تو میں اس لیے ضروری میں نے سمجھا کہ ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی بات کر جائیں کہ ہماری مستورات، ہمارے جو بندے ہیں، مرد ہیں، چونکہ عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے بندے کی زندگی میں، بڑا کردار ہوتا ہے۔ مرد باہر جاتا ہے، ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے، بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، بعض اوقات ملک سے باہر ہوتا ہے، لیکن عورت کے پاس بچہ جنم لیتا ہے، اس کی گود میں پلتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، اس کو ایک ایک لفظ کا جو ماسٹر ہوتا ہے، اس کا جو معلم ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کسی طرح بھی۔ آج کل اردو کی کتب ہیں اور اردو میں بڑی آسان لکھی ہوئی ہیں، وہ لیں، اپنے گھروں میں دیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، اپنی عورتوں کو سکھائیں، اور مرد خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ یہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اور بندہ کسی کو کہہ دینا کہ یار یہ نماز کا وقت ہے، تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنی مستی میں
اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نمازوں میں کیا ہے، علم الدین غازی نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری، علم الدین غازی نے نمازیں نہیں پڑھی تھی تو پھر نمازیں نہیں پڑھنی ہم نے، پھر مصطفیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر وہ بھی اسلام کے لیے جو ہے وہ قربانی دے دیتے۔ محبوب علیہ السلام نے تو یہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، آپ بیمار ہیں اور چل بھی نہیں سکتے، صحابہ کو کندھے، صحابہ کے آپ کے کندھوں کے نیچے ہیں، آپ ان کے سہارے پہ جا رہے ہیں، آپ کے انگوٹھے زمین پر گھسٹ رہے ہیں، یہاں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ اور جس حسین کے شعر پڑھے جاتے ہیں، جس حسین پر اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور شاعر شعر لکھ کے اور جو ہے وہ نعت خواں شعر پڑھ کے لوگوں سے داد وصول کرتا ہے، مال وصول کرتا ہے، اس حسین نے تو تلواروں کے سائے میں سجدہ قضا نہیں کیا، اور ہم جو ہے آ کر عام سجدے قضا کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں یا حسین کو ہم جو ہے وہ چھوڑنے والے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس طرح محبوب کرے اس کی ہر ادا پہ محب بھی اس طرح کرے، اور یہ عشق، یہ عشق ہے اصل۔ میرے مصطفیٰ نے داڑھی رکھی تو میں کیوں نہ داڑھی کٹواؤں، میں کیوں داڑھی کٹواؤں؟ میرے مصطفیٰ نمازیں جب نہیں چھوڑتے تھے تو میں کیوں چھوڑوں؟ جب حضور علیہ السلام نے بچوں کو تعلیم دین سکھایا اور حکم دیا تو پھر ہم کوئی نہیں سکھاتے؟ تو میرے دوستو، فکر کرو نماز کی، فکر کرو قرآن کی، فکر کرو جو ہماری نمازیں دھڑا دھڑ قضا ہو رہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کے محافل میں آ جاتے ہیں، جلوسوں میں آ جاتے ہیں، کبڈیوں ٹھیلوں میلوں میں آ جاتے ہیں، جب مسجد میں جا کے دیکھیں تو ایک صاحب بھی نہیں ہوتی۔ اور میں سب سے زیادہ ملتمس ہوں اپنی عورتوں سے کہ خود بھی دین سیکھیں، اسلام سیکھیں، اور اب اپنے بچوں کو پہلے دن سے جب باقی تعلیمات دی جاتی ہے نماز کی بھی اسی طرح تعلیم دیں، تاکہ بچہ میٹرک تک تو لازماً اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے، ادھر میٹرک بھی کر لے، ادھر پکا نمازی بھی ہو جائے، تاکہ ذریعہ معاش کا بھی ماہر ہو اور اللہ کی عبادت کا بھی ماہر ہو۔ سبحان کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ۔ یہ قاری منظور احمد باروی بڑے روحانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ اب آب ذوالوقار میں مائک سے جدا ہو رہا ہوں، میں دعوت پیش کر رہا ہوں نقیب پاکستان، نقیب اہل سنت، سفیر اسلام شہزادہ ذیشان، میرے علاقہ ضلع لیا کی ایک پہچان، یقیناً اب پورے پاکستان میں نقابت آپ کی پہچان بن چکی ہے۔ یقیناً یہ میرے خیال میں 5ویں حاضری ہے آپ کی اسٹیج پر آستانہ عالیہ حسینیہ شریف پر۔ میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم سے، عزت مآب حافظ محمد عثمان طاہر چشتی صاحب سے، کہ اب اپنے خصوصی ایک انداز، خصوصی رنگ میں محفل کو لے کر چلیں گے۔ بس قبلہ میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں کہ بسمل کا خدا حافظ تو قاتل کا خدا حافظ۔ سیر ساؤنڈ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے کہ بسمل کا خدا حافظ تو قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ، اور آ جاؤ جو محفل میں ایک جان سی آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے تو محفل کا خدا حافظ۔ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں،
ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں. آرزو ہے کوئی مظفر تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. 11واں مرکزی سالانہ عرس مبارک حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگاں صوفی باصفا حضرت درویش صوفی غلام حسین نقشبندی مجددی یعقوبی مصطفی المعروف سرکار اعلیٰ حسینیہ شریف، آج ہم قبلہ کے عرس مبارک کی پروقار تقریب میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا آقا کریم علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں ذرا تھوڑی سی محبت فرما دیں، آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو تھوڑی سی سردی کی شدت بھی کم ہو جائے گی. اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیے، تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے. میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہی لگائی جاتی ہے اسٹیج پر آپ کو اکٹھا بٹھانا اور آپ سے اکٹھی سبحان اللہ کہلوانا. اب تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں انشاءاللہ سردی بھی کم ہو جائے گی. اچھا بندہ دکھاؤ مجھے جو اپنے والد کا احترام کرتا ہے، ذرا دایاں ہاتھ بلند کرے. چادراں دی جان نو چھڈو ذرا 2 منٹ واسطے. سجا ہاتھ چاہو میرے بھی جڑا اپنے والد دا احترام کردا ہے، جڑا اپنی والدہ دا احترام کردا ہے، ذرا وہ بھی ہاتھ چکے. دوویں ہاتھ چاہ کے ٹلا کے اسی عقیدت دے نال تسی اگے آ جاؤ. اللہ پاک تواڈے والدین دا سایہ سلامت رکھے. تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. جنہاں دے لنگ گئے نے اللہ پاک کروڑاں رحمتاں دے نال بھر دے وے جنت دے اندر اعلی مقام عطا کرے. عقیدت دے نال نعرہ بلند کرو. شیڈول تو کچھ اور دیا گیا تھا، مجھے آپ نے حکم کیا، میں حضرت صاحب کے حوالے مائک کر دیتا ہوں. نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر. اینج نہیں میرے ہاتھاں نوں چاہ کے سینے دا زور لا کے ٹلا کے بول نعرہ تکبیر. آخری بندے تک میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دوں گا، آپ چادریں پہن لیجئے گا. فی الوقت ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا محبت کا ثبوت دیجئے. ذرا چادریں دی جان نو چھٹ کے مولا گواہ ہو جاویں. جڑا دوویں ہاتھ سدھے کرے او دے مقدر سدھے کر دیویں. ہاتھ چاہ کے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. آمد مصطفیٰ دربار عالیہ حسینیہ شریف، دربار عالیہ حسینیہ شریف، دربار عالیہ حسینیہ شریف. التماس گزار آپ کے علاقہ کی پہچان حضور قبلہ آپ سے التماس گزار ہوں، آپ چند منٹ کی حاضری پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ نعت سے ہم منسوب ہو جائیں گے. دورانیہ خطاب جو احباب بھی تشریف لے آئے، میں بالخصوص بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب معرفت حضور قبلہ عالم حضور صاحبزادہ احمد یار صاحب کو میں بہت مشکور ہوں. اور سال کی طرح آپ کے خاص حکم پر آج حاضری کا شرف حاصل ہوا. انہی کے ساتھ صاحبزادہ محمد یار صاحب بھی آج الحمدللہ سرزمین لاہور داتا کی نگری سے آپ بھی تشریف لے آئے. میں سمین قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. بھائی آصف اتاری صاحب لیا کی فضاؤں سے آپ بھی تشریف لے آئے. اور ابھی میری نظر پڑی بھائی شکیل، ہمارے پنجاب کا خوبصورت نام، اور ساحر ساؤنڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. پچھلے سال یہاں پر جو شکیل ساؤنڈ تھا وہ آپ تشریف فرما ہیں. اللہ پاک آپ کی محبت سلامت رکھے. محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ بیان سماعت کیجئے. جو لفظ سمجھ آ جائے وہاں پر زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ محبت سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ فرمائیے سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ علی وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلموا يا قومنا بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام پیران عظام ثناخان شیری لسان اور دیگر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر تحفہ درود پاک پڑھنے کے بعد رب لا یزال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق لم یزل خالق کائنات خالق ارض و سما اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری آج کی اس تقریب سعید کو اس محفل پاک کو جو خالصتاً عرس پاک کی محفل انعقاد ہو گئی ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک اس محفل پاک کو مقبول فرما کے ہمارے سب کے لیے دنیا کے لیے خیر و برکت اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ واجب الاحترام یہ سالانہ محفل غالباً 11واں سالانہ جلسہ ہے، محفل پاک ہے۔ صوفی باصفا مرد درویش حضرت پیر صوفی غلام حسین رحمت اللہ تعالی علیہ واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کے دربار پر انوار کے اوپر مزید رب تعالی کی ذات پاک اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرمائے اور انہی کا صدقہ رب تعالی کی ذات پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ واجب الاحترام بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ یہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامین کے مطابق زندگی گزاری۔ وہ جہان دنیا سے چلے تو گئے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندو،
اے میرے دوستو جہان دنیا کے اندر تم نے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا ہے تو خالق کائنات کی ذات پاک نے فرمایا کہ ہم انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ تا قیام صبح قیامت تک رب تعالیٰ کی ذات پاک نے تمہارے نام کو زندہ فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کا ولی مرتا نہیں ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے ولی مر گئے، وہ قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ولی رب کا دوست مرتا نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ہم لوگ کیوں ولیوں کے دربار کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک انہی کا صدقہ ہمارے تمام کاموں کے اندر آسانی فرما دیتا ہے. اگر اولیاء اللہ کے ہاتھ کے اندر کچھ نہ ہوتا، وہ مزاروں سے کچھ انسانوں کو دے نہ سکتے، اپنے ماننے والوں کو کچھ نہ دے سکتے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا دربار کے اوپر جا کر آپ 40 دن چلہ کشی نہ فرماتے. اور جب آپ نے چلہ کشی فرمائی اور اس کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور والا ہمیں یہ تو بتاؤ اس مزار سے آپ کو کیا ملا ہے، تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے بارے کے اندر، آپ کی ذات کے بارے کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ لوگوں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. کیا لوگوں اس مزار تے تو رب تعالیٰ کی ذات پاک کے انوار ہی انوار ہیں، تجلیات ہی تجلیات ہیں. یہ ناقص لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک کا یہ وہ ولی کامل ہے کہ اگر ناقص بندہ بھی آئے تو وہ خالی نہیں جاتا، کچھ لے کر جاتا ہے. تو حضرات محترم اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے رب کو راضی کیا جہان دنیا کے اندر، پھر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انہیں انعام عطا فرما دیا. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات پاک نے اسی لیے اپنی لا ریب اور مقدس کتاب کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر رب تعالیٰ کی ذات پاک نے انہی پاکیزہ لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ان لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی. رب تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وہ لوگ جہان دنیا کے اندر کیا کر کے آئے جو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انہیں اتنے انعام سے نواز دیا. آج ہر بندہ نماز کے اندر جب بھی بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پاک کی بارگاہ اقدس کے اندر یہی دعا مانگتا ہے کہ مولا کریم اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دے، اور راستہ بھی ان لوگوں کا صراط الذین انعمت علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا. حضرات محترم نماز کے اندر قیام کے اندر با ادب کھڑے ہو کر انسان دعا مانگتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت ادا کر رہا ہو یا نوافل ادا کر رہا ہو، تو بندہ یہی دعا کرتا ہے
کہ مولا انہی لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا لوگوں پھر وہ لوگ ہیں کون جن کی سنگت کے اندر آنے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. تو خالق کائنات کی ذات پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی جس نے بھی اطاعت کی رسول اللہ کی جس نے اللہ کا حکم بھی مانا اللہ کے رسول کا حکم بھی مانا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری رب تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں کے گروہ کے اندر شمار کیا جائے گا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا پہلا گروہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا پہلا بھی گروہ نبیوں والا, دوسرا گروہ صدیقین والا, تیسرا گروہ شہداء والا اور چوتھا گروہ نیکوکار اولیاء اعظام والا صالحین والا. جب یہ سنگت انسان کو مل جائے گی پھر اللہ کی ذات پاک کو خود فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سبحان اللہ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کتنی بہترین سنگت تمہیں مل گئی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں انہی لوگوں کی سنگت عطا فرما دے جو دنیا کے اندر ہمارے غم کا مداوا کریں اور آخرت کے اندر رب کی بارگاہ اقدس کے اندر ہماری سفارش فرما دیں. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ولیوں کی سنگت کے اندر انسان تو انسان ہے, اگر ولی کی سنگت کے اندر کتا بھی آ گیا تو رب تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کتے کو بھی مرتبہ عطا فرما دیا. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا. جتنی دفعہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ولیوں کا نام لیا ہے کہ وہ اتنی تعداد کے اندر تھے, ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ذات پاک نے قلبہم 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 اللہ کی ذات پاک نے ان کے کتے کا بھی ذکر فرما دیا. تو خالق کائنات کی ذات پاک اگر ولیوں کا صدقہ رب تعالیٰ کی ذات پاک کتے کو مرتبہ عطا فرما سکتا ہے تو پھر انسان تو انسان ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کر دیا. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا جے چشم ہوئے اے تن میرا جے چشم ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں لولوں دے مڈھ لکھ چشم تے ہک کھولا ہک کجا تے اتنا ڈٹھیا مینو صبر آوے تے میں ہور
حجاؤں تے مرشد دا دیدار یا حضرت باہو تے مینو لکھ کروڑا تو خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات پاک نے ولیوں کو یہ مقام عطا فرمایا، ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے کے اندر رب تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ ولی کون ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ جو رب تعالیٰ کی ذات پاک کے بندے ہیں نا، جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، نظریں جھکا کر چلتے ہیں، اپنا سر جھکا کر چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ولی کے اندر کبھی آکڑ نہ ہوگی، ولی کے اندر کبھی غرور نہ ہوگا، ولی کے اندر کبھی تکبر نہ ہوگا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب ان کے سامنے کوئی جاہل آ جائے، جاہل سے مراد کچھ مفسرین بد عقیدہ لوگ بھی لیے ہیں، بد عقیدہ لوگ جو اولیاء اعظام کے اوپر طنز کرتے ہیں، اگر وہ بھی سامنے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا سلاما، میاں تیری ذات کو سلام ہو رہے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ولی کی رات کبھی سجدے کے اندر گزر جاتی ہے اور کبھی قیام کے اندر گزر جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ولی ایسے نہیں بن گئے۔ خالق کائنات رب العالمین کی ذات پاک نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رب تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ولی جب رات ہو جاتی ہے نا تو لوگ سو جاتے ہیں، لیکن اس کو بستر آرام نہیں کرنے دیتا، کبھی اس طرف کروٹ تبدیل کرتا ہے، کبھی اس طرف کروٹ تبدیل کرتا ہے۔ تو اللہ حضرات محترم خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات پاک نے ہمیں ایسے ایسے استان عطا فرما دیے، ایسی ایسی ہستیاں عطا فرما دی خالق کائنات کی ذات پاک نے کہ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات پاک کا اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کریم ہمیں تو نے ایسی ہستی عطا فرما دی، ایسے ایسے نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ ہمیں مولا تو نے عطا فرما دی، تو ہم انہی کے معتقد ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک انہی کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ خلاق اعظم میں نے جو کچھ بیان کیا آپ احباب نے سماعت فرمایا، رب تعالیٰ کی ذات پاک مجھے بھی آپ احباب کو بھی اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات پاک آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہر مومن مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی احسن انداز میں خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ پاک آواز میں سخن میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جب میں پہنچا تو مجھ سے قبل باروی صاحب بھی بڑے خوبصورت انداز میں ولی کامل کی شان پڑھ رہے تھے۔ میں چند نکات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نے نہیں کہا آپ ہاتھ اٹھائیں، بس اتنا کہا ہے آپ سبحان اللہ کہیں، اتنی سبحان اللہ کہیں کہ دائیں بائیں والے کو پتہ چل جائے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ عقیدت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہر سال کی طرح 11واں سالانہ عرس مبارک، اور میری غالباً چھٹی حاضری ہے یہاں پر، تو یہ عام ولی نہیں ہے، توجہ ہے۔ ہم الحمدللہ پورا پاکستان گھومتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں درگاہ، بڑی بڑی درگاہیں دیکھی ہیں، پر جو روحانیت یہاں ملتی ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیر و مرشد نے خلافت سے نوازا، جن کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ خلافت مل گئی ہے،
یہ تو اس وقت عیاں ہوا جب پہنچے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی عاشق رسول دیکھنا ہو تو غلام حسین کو دیکھو۔ اگر میرے بعد کوئی عاشق دیکھنا ہو، عاشق رسول دیکھنا ہو تو غلام حسین کو دیکھ لینا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیر و مرشد ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ نوازا کرتے تھے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جیسے چل رہا تھا اسے وہیں چلنے دے۔ ماشاءاللہ شاعر ساؤنڈ اللہ پاک آواز میں، سخن میں، محبتوں میں آپ کی مزید برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ اللہ پاک اس لیے میں نے عرض کیا کہ آواز میں، سخن میں مزید برکتیں عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ نئی گنا سن لیجئے کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، جو مان گیا ہے وہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ۔ صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ، کہ تن تندور تے ہڈیاں بالن اسا ہوا نال تپایا، کپ کپ بکھیاں اسا کیتے پیڑے اتو عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی مندا سالن اتو لون زبردہ پایا، خواجہ غلام فرید میں ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا۔ خواجہ غلام فرید میں ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا۔ التماس گزار عالم اسلام کا خوبصورت حوالہ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خوان مصطفیٰ، ثنا خوان پاکستان، سپاہ سالار غلامان حسان، داتا کی نگری سے آئے ہوئے خوبصورت پھر سب تشریف لے آئے سید بادشاہ حضور قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ صاحبزادہ سید اسد اللہ شاہ صاحب گیلانی، آپ تشریف لے آئے۔ مجھے ان کے پیچھے ایسے لگا کہ جیسے ثنا خان بھی ساتھ آ رہے ہیں، تو میں دونوں کا استقبال کٹھی جی پیر چھتر شریف سے آپ تشریف لے آئے۔ میں سمین قلب سے قبلہ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اے باد صبا کیا ہے یہ پتہ، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں۔